نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد ہم بھی مدینے جائیں گے آج نہیں تو کل صحیح آقا ہمیں بلائیں گے آقا ہمیں بلائیں گے آج نہیں تو کل صحیح صلی علی شفیعنا صلی علی محمد نہ کلیم کا تصور نہ خیال طور سینہ نہ کلیم کا تصور نہ خیال طور سینہ میری آرزو محمد میری جستجو مدینہ نہ کلیم کا تصور نہ خیال طور سینہ مجھے دشمنوں نہ چھیڑو میرا ہے کوئی جہاں میں مجھے دشمنوں نہ چھیڑو میرا ہے کوئی جہاں میں ابھی پکار لوں گا میں ابھی پکار لوں گا نہیں دور ہے مدینہ نہ کلیم کا تصور نہ خیال طور سینہ سوا اس کے میرے دل میں کوئی آرزو نہیں ہے سوا اس کے میرے دل میں کوئی آرزو نہیں ہے مجھے موت بھی جو آئے مجھے موت بھی جو آئے تو سامنے ہو مدینہ نہ کلیم کا تصور نہ خیال طور سینہ میں مریض مصطفیٰ ہوں مجھے چھیڑو نہ طبیبوں میں مریض مصطفیٰ ہوں مجھے چھیڑو نہ طبیبوں میری زندگی جو چاہو میری زندگی جو چاہو مجھے لے چلو مدینہ نہ کلیم کا تصور
نہ خیال طور سینہ کبھی یہ شکیل دل سے نہ مٹے خیال احمد نہ کبھی اے شکیل دل سے نہ مٹے خیال احمد اسی آرزو میں مرنا اسی آرزو میں مرنا اسی آرزو میں جینا نہ کلیم کا تصور نہ خیال طور سینہ من أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. باب قول الله تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن. وقال مجاهد القسطاس العدل بالرومية ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل وأما القاسط فهو الجاهل. حدثنا أحمد بن إسحاق قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بصد احترام اساتذہ کرام، علماء کرام، میرے عزیز طلباء، تلامذہ اور آج درس حدیث سے فراغت حاصل کرنے والے فضلاء، اللہ پاک کا بڑا شکر ہے، اللہ پاک کا یہ انتہائی انعام اور فضل ہے کہ اس خالق کائنات نے ہمیں دین کی خدمت کے لیے منتخب فرمایا. من یرد اللہ بہ خیر یفقہہ فی الدین. خیر کس کا نام ہے؟ خیر مال و دولت کا نام نہیں، خیر دنیاوی مال و اسباب کا نام نہیں، خیر دنیاوی عہدوں کا نام ہرگز نہیں ہے. خیر کیا ہے؟ خیر اللہ رب العالمین کی رضا، اللہ پاک کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت
آخرت کی کامیابی یہ خیر ہے۔ خوش نصیب ہیں آپ کہ اللہ رب العالمین نے اس عظیم کام کے لیے آپ کا انتخاب کیا کہ اپنے دین کی اشاعت کے لیے رب العالمین نے آپ کا انتخاب کیا ہے۔ یاد رکھیے، کوئی بھی مالک، کوئی بھی مختار، کوئی بھی صاحب اختیار جب اپنے اشیاء کے اندر، اپنے کاموں کے اندر کسی کو کوئی ذمہ داری عطا کر دیتا ہے تو یقین کر لیجئے ان کو ذمہ داری دیتا ہے وہ حاکم، وہ صاحب اختیار کہ جس پر پورا اعتماد ہوتا ہے اور پھر اس کی تائید اور مدد بھی کیا کرتا ہے، اس کے لیے اسباب، اس کے لیے ساز و سامان کا انتظام بھی کیا کرتا ہے۔ بلا تشبیہ و تمثیل میرے عزیز طلباء، علماء کرام، ذہن میں رکھیں کہ من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ رب العالمین نے دین کے کام کے لیے آپ کو مقرر کیا ہے تو رب العالمین نے آپ کے جمیع ضروریات، آپ کے تمام وہ امور جو آپ کی تعلیم کے لیے ضروری ہیں، اللہ پاک نے سب کا انتظام کیا۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج آپ ماشاءاللہ درس حدیث سے فراغت حاصل کر رہے ہیں۔ میں یہ تقدیم و تاخیر اپنی گفتگو میں اس لیے کر رہا ہوں کہ آپ حضرات کے ذہن میں یہ آئے کہ یہ جو ہماری محفل ہے، بڑے غور سے، بڑی توجہ سے اور اللہ کی رضا کے لیے بیٹھیں اور پھر دیکھیں کہ اللہ رب العالمین کے کتنے انعامات اور کتنا فضل ہوتا ہے۔ حدیث رسول میں ہے، علماء کرام جلوہ افروز ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی آدمی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد پاک کی تعلیم و تعلم میں مصروف رہتا ہے، فرمایا اس کے لیے کیا ہے؟ حضور نے فرمایا نضر اللہ امرأن، اللہ رب العالمین ایسے آدمی کو تر و تازہ رکھے۔ کیا کہ سامعہ مقالتی، جس نے میری گفتگو سنی، میری کلام کو سنا، ووعاہا واداہا، اسے محفوظ بھی کیا اور اسے آگے پہنچایا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد اگر جملہ دعائیہ ہو تو معنی یہ بنے گا کہ نبی اکرم دعا دے رہے ہیں اللہ اسے تر و تازہ رکھے، اللہ اسے سرسبز و شاداب رکھے، اللہ رب العالمین اسے تر و تازہ رکھے۔ یا جملہ خبریہ ہے تو نبی اکرم نے خبر دی ہے کہ اللہ رب العالمین اسے سرسبز و شاداب رکھے گا، اللہ اسے تر و تازہ رکھے گا۔ اور دوسری حدیث میں ہے، صحابہ کبار حضور کی خدمت میں ہے نا، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اللہم ارحم رفقائی، اے اللہ میرے رفقا پہ رحم فرما۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ من رفقاؤ کا، یا رسول اللہ آپ کے رفقا کون ہیں؟ ایک میں یہ ہے کہ اللہم ارحم خلفائی، اے اللہ میرے خلفاء پر رحم فرما۔ من خلفاء کا یا رسول اللہ، آپ کے خلفاء کون ہیں یا رسول اللہ؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الذین یروون احادیثی وَيُعَلِّمُونَهَا النَّاسِ، جو میری احادیث کی روایت کرتے ہیں اور پھر آگے لوگوں تک پہنچاتے ہیں، فرمایا وہ میرے خلیفے ہیں، وہ میرے خلفاء ہیں۔ اس سے بڑھ کر فضیلت اور کیا عالم دین کے لیے ہو سکتی ہے
ایک معلم کے لیے کیا ہو سکتی ہے کہ جس کے لیے نبی اکرم اپنا خلیفہ اپنا نائب فرما رہے ہیں۔ میرے عزیز طلباء، آپ جس مقصد کے لیے آئے ہیں آپ کا مقصد بھی یہی ہے، آپ کا مقصد یہی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو سیکھنا، اس کا سکھانا۔ یہ علماء کرام جتنے بھی تشریف فرما ہیں سب کا یہی مقصد اور یہی غرض ہے۔ اللہ رب العالمین نے یہ آپ کا انتخاب کیا ہے، صاف ظاہر ہے اللہ رب العالمین کا خصوصی کرم ہے آپ پر۔ باب قول اللہ عز وجل وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، اللہ رب العالمین عدل و انصاف والے موازین ترازو قیامت کے دن وضع فرمائے گا۔ قیامت کے دن بنی آدم کے اعمال و اقوال، اس کے حسنات و سیئات کا وزن کیا جائے گا، میزان مقرر ہوگا۔ یہ ایک مشہور بات ہے اور واضح ہے، تمام امت کا اتفاق ہے کہ قیامت کے دن موازین یعنی میزان قائم ہوگا، جس سے اللہ رب العالمین کے عدل و انصاف کا ظہور ہوگا۔ معتزلہ نے انکار کیا محض اس وجہ سے، انہوں نے کہا جی یہ اعمال اقوال یہ جب ختم ہو جائیں گے، فنا ہو جائیں گے، تو ان کا موجود ہونا یہ ناممکن ہے، اور اگر موجود ہونا بھی ممکن مان لیا جائے تو یہ کوئی جسمانی چیز نہیں ہے کہ اس کا وزن کیا جا سکے، ترازو میں رکھا جا سکے، لہذا یہ ناممکن ہے، نہیں ہو سکتا۔ اور تیسرا یہ کہ اگر ایسا ہے بھی صحیح، مان بھی لیا جائے، تو پھر اللہ رب العالمین تو سب کچھ جانتا ہے۔ تو جب اللہ کو علم ہے، اللہ جانتا ہے کہ کس کی کیا نیکیاں کیا گناہ ہیں، حسنات کیا ہیں سیئات کیا ہیں، تو پھر اللہ رب العالمین میزان قائم کرے گا، ترازو ہوگا، حساب ہوگا، تو اس کا کوئی معنی نہیں ہے۔ اب علماء نے کئی جواب دیے، بہت سارے، اختصار سے عرض کروں۔ پہلی بات تو یہ کہ اللہ رب العالمین قیامت کے دن اعمال نامے ترازو میں رکھے گا، اور آپ یہ تو جانتے ہیں نا کہ قرآن کے اندر بہت ساری آیات میں ہے کہ کرامن کاتبین لکھ رہے ہیں، کتابچے ہیں جو کہ اس کے اعمال نامے میں رکھے جائیں گے۔ اس کا تو جسم ہے، یہ تو اجسام کے قبیلے سے ہیں، وزن کیا جائے گا۔ اور دوسری بات یہ کہا جائے کہ جی دوبارہ وجود بھی مل جائے گا تو ترازو میں کیسے رکھیں گے اعمال کو، تو ہم کہتے ہیں بات یہ ہے ہر چیز کی مقدار معلوم کرنے کے لیے آلات مختلف ہوتے ہیں۔ جی دیکھو نا، گندم، چنے، چینی وغیرہ یہ چیزیں، ان کو وزن کرنے کے لیے ترازو ہوتا ہے۔ سونا، چاندی، جواہر، ان کے لیے کہتے ہیں جی کانٹا ہے۔ اسی طرح موسم کا درجہ حرارت برودت معلوم کرنے کے لیے مقیاس الحرارہ ہے۔ چاند، سورج، ستارے، ان کی مقدار معلوم کرنے کے لیے کتنی رفتار ہے، اسطرلاب ہے۔ آپ کی موٹریں وغیرہ یہ ان کی حد رفتار معلوم کرنے کے لیے فی گھنٹہ کتنی ہے، میٹر ہے۔ تو آلات مختلف ہیں۔ عین ممکن ہے اللہ رب العالمین قیامت کے دن کوئی ایسا آلہ پیدا فرما دے جس سے اقوال و اعمال کا اللہ وزن فرمائے گا، تو یہ کوئی بعید نہیں۔ اور پھر تیسرا اعتراض کا جواب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے افعال معلل بالاغراض نہیں ہوتے،
کہ غرض نہ پائی جائے تو فعل ہی عبث ہو جائے، بیکار ہو جائے۔ اور اگر معلل بالاغراض مان بھی لیا جائے تو اللہ رب العالمین کی کوئی حکمت ہو کہ جس حکمت کو ہم نہیں جانتے، اور ہمارا نہ جاننا اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ فعل ہی سرے سے بیکار ہو جائے، عبث ہو جائے۔ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، نَضَعُ الْمَوَازِينَ لِأَجْلِ الْقِسْطِ لِحِسَابِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ۔ آپ جانتے ہیں کہ یہاں جو ہے موازین القسط، موازین جمع ہے قسط کے لیے یعنی عدل کے لیے، لحساب یوم القیامہ، حساب یہاں حذف مضاف ہے، لام تعلیلیہ، تو قیامت کے دن حساب لینے کے لیے اللہ رب العالمین میزان اور ترازو قائم کرے گا۔ اب ترازو ایک ہوگا یا کئی ہوں گے؟ موازین جمع کا صیغہ آیا، یا تو یہ علماء کے کئی اقوال کہ ایک ہی ترازو ہوگا، سب کے اعمال و اقوال جو ہے ان کا وزن کیا جائے گا۔ پھر جمع کا صیغہ کیوں آیا؟ کیونکہ اعمال بہت سارے ہوں گے، اعمال اشخاص کے تعدد کی وجہ سے موازین جمع کا صیغہ آیا ہے۔ تو یا یہ بھی قول ہے کہ نہیں، ہر ایک کا علیحدہ علیحدہ میزان قائم ہوگا۔ یہ بھی بعض لوگوں نے کہا کہ ترازو ہی مختلف ہوں گے۔ نَضَعُ الْمَوَازِينَ، اب کافر ہو یا مومن ہو سب کا حساب ہوگا، میزان پہ رکھا جائے گا، کافروں کا بھی۔ فرمایا صرف دو قسم کے لوگ، ایک وہ کہ جس کافر کا صرف کفر ہی کفر ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں، تو فرمایا وہ ایسا کافر ہے اس نے کوئی اچھا کام کیا ہی نہیں، لہذا وہ جہنم میں جائے گا بغیر حساب کے۔ اسی طرح وہ مومنین جن کا کوئی گناہ ہے ہی نہیں، جیسے 70,000 کے متعلق آتا ہے کہ اللہ رب العالمین بغیر حساب کے جنت بھیجے گا۔ 70,000 بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے، یعنی ان کے اعمال تولے ہی نہیں جائیں گے، ان کا حساب ہی نہیں ہوگا۔ اس کے علاوہ سب کا جو ہے حساب ہونا ہے، ترازو پہ رکھنا ہے، کتنی نیکیاں اور کتنی برائیاں ہیں۔ وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ يُوزَنُ، وقال مجاہد القسطاس العدل بالرومیہ، ترازو، قسطاس رومی زبان میں قسط، مصدر المقسط، آپ جانتے ہیں یہ باب افعال ہے مقسط، تو حذف زوائد یعنی زوائد کو حذف کر کے یہ کہہ دیا گیا ہے مصدر المقسط۔ وَهُوَ الْعَادِلُ، تو اس کا معنی ہے عادل۔ قاسط کا معنی ہوتا ہے جائر، جیسے اما القاسطون فکانوا لجہنم، کہ ان اللہ یحب المقسطین، اللہ عدل کرنے والوں کو، انصاف کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ احمد بن اشکاب نے بیان کیا، محمد بن فضیل نے عمارہ بن قعقاع سے، ابی زرع سے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ کلمتان، دو کلمے ہیں، مراد کلام ہے، جیسے کلمہ شہادت ہے، کلمہ توحید ہے، کلمہ کہا جاتا ہے، حالانکہ کلمہ نہیں کلام ہے۔ حبیبتان، حبیب فعیل کے وزن پر ہے، اور ساتھ کلمتان موصوف بھی ذکر کیا گیا ہے، تو فعیل کے وزن پر ہو تو وہاں تذکیر تانیث دونوں برابر ہوتے ہیں۔ یہاں تا کے ساتھ کیوں آیا ہے، اس کی کئی جواب ہیں۔ پہلا تو یہ ہے کہ حبیبتان الی الرحمن، واجب نہیں ہے کہ جب فعیل مفعول کے معنی میں ہو تو پھر واجب ہو
کہ تذکیر تانیث برابر ہو، برابر ہونا واجب نہیں، جائز ہے۔ اور یہاں تا لائے ہیں اس لیے کہ آگے خفیفتان ثقیلتان تا کے ساتھ آ رہا ہے، تو ان کی مناسبت کی وجہ سے بھی۔ کلمتان حبیبتان الی الرحمن، الی الرحمن، اللہ کے تو اسماء بہت سارے ہیں، رحمان کا ذکر کیا گیا ہے، یہ وسعت رحمت کا بیان ہے۔ کریم ہے نا کہ تھوڑی عبادت ثواب بہت زیادہ، عمل کم اور ثواب بہت زیادہ ہے۔ ہلکے کلمے ہیں زبان پر میزان میں بڑا وزن رکھتے ہیں، میزان میں بڑے بھاری ہیں۔ تھوڑے سی توجہ کیجیے، کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان۔ کلمتان یہ اصل میں موصوف، آگے صفات ہیں ساری اس کی، مبتدا مؤخر ہے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ جب یہ کہا نا کلمتان، پھر صفات ذکر کیا، تو یہ صفات آ رہے ہیں، جتنا صفات میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے سامع کا شوق بڑھتا جا رہا ہے، اشتیاق اور شوق بڑھ رہا ہے۔ اسی بڑھانے کے لیے یہ ساری صفات آئیں کہ وہ کون سا مبتدا ہے، فرمایا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ سبحان فعلان کا وزن ہے۔ یہاں اصل میں تین قسم کی گفتگو ہے، صرفی، نحوی، لغوی۔ صرفی لحاظ سے یہ کہ یہ صیغہ کون سا ہے، نحوی لحاظ سے یہ کہ یہ ترکیب میں کیا ہے، اور لغوی لحاظ سے یہ کہ اس کا معنی کیا ہے۔ صرفی، نحوی، لغوی، یہ تین یہاں اشکال ہے، بڑا حل کرنا ہے کہ یہاں کیا ہے۔ صرفی لحاظ سے کہ صیغہ کون سا ہے، تو صاحب ظاہر ہے فعلان سبحان، یہ یا تو مجرد کے ابواب میں سے ہے یا مزید میں سے۔ آپ جانتے ہیں مجرد کے ابواب میں سے ہو صابوحا، اب صابوحا سے ہو جس کا معنی ہوتا ہے ذہب فی الارض وبعدا، کہ زمین میں دور تک نکل گیا، زمین میں چلا گیا، تو یہ اللہ کی شان کے لائق نہیں ہے، لہذا یہ معنی مناسب نہیں۔ تو پھر مزید سے ہوگا، تو پھر سبحان باب تفعیل سبحا، سبحا سے آئے گا، سبحا سے آئے گا، تو آپ جانتے ہیں یہ باب تفعیل ہے۔ اور باب جتنے بھی مزید کے ابواب ہیں نا، ان کے جتنے بھی مصادر ہیں، ان کے مصادر کے اوزان مقرر ہیں، یعنی قیاسی ہیں۔ باب تفعیل، تفعیل ہے، تفعلہ ہے، فعال ہے، جی یہ اوزان تو آتے ہیں کہ ضاب، تو یہ سبحان تو فعلان کا وزن ہے، یہ باب تفعیل کے اوزان میں سے تو نہیں آ سکتا، لہذا یہ باب تفعیل بھی نہیں ہے۔ تو پھر نہ مجرد سے اور نہ مزید سے پتہ چلا ہے کہ سبحان جو ہے یہ مجرد کا بھی اور مزید کا بھی پھر نہیں بن سکتا، کیونکہ مجرد کا آئے گا تو صابوحا سے آئے گا، اس کا آئے گا تو تفعیل کے وزن پر آئے گا، پھر یہ کیسے ہے؟ توجہ کیجیے، تو ہم کہتے ہیں کہ جناب یہ سبحان فعلان کا وزن ہے جس کا معنی ہے تبری عن السوء، تبری عن السوء۔ یہ اسم مصدر ہے، یہ اسم مصدر ہے۔ ایک ہوتا ہے مصدر،
ایک ہوتا ہے اسم مصدر، ایک ہوتا ہے علم مصدر۔ تھوڑا سا یہ سن لیں مصدر کیا ہے۔ پہلے مصدر جو ہوتا ہے نا، یہ جس سے 12 چیزیں مشتق ہوتی ہیں، اور فارسی میں معنی کرو تو آخر میں دن یا تن ہے، الضرب و زدن والقتل کشتن، جی تو یہ مصدر ہے۔ اور ایک ہوتا ہے اسم مصدر، یہ ہوتا مصدر ہی ہے، ایک اور مصدر کا اسم ہوتا ہے، معنی تو اس کا مصدر والا ہوتا ہے لیکن اس سے 12 چیزیں مشتق نہیں ہوتی۔ ایک ہوتا ہے علم مصدر۔ علم مصدر یہ ہوتا ہے کہ جو کسی اور مصدر کا علم ہوتا ہے، کسی یعنی اور معنی، یہ اصل میں معنی کا علم ہوتا ہے، جو معنی کا علم ہوتا ہے۔ دیکھو نا، معنی کا بھی ایک علم ہوتا ہے، جیسے پاک دامنی۔ اب پاک دامنی یہ ایک معنی ہے، اس کا کیا ہے؟ برہ۔ اب برہ یہ علم ہے پاک دامنی کا، تو اسی طرح جو ہے اب یہاں کیا ہے دیکھنا، یہ ہے اسم مصدر۔ کیا ہے؟ اسم مصدر۔ علم مصدر یہ کسی اور معنی کا علم ہوتا ہے، اس لیے کہا ہے التسبیح۔ تو مصدر بھی بتا دیا ہے کہ وہ مصدر کون سا ہے جس کا یہ اسم ہے، تو بتا دیا وہ التسبیح ہے۔ علم مصدر اس لیے کہ دوسرے ایک معنی کا یہ علم ہوتا ہے، اور وہ یہاں علم جو ہے وہ مضاف نہیں ہو سکتا، علم مضاف نہیں ہو سکتا۔ یہاں تو مضاف ہے، سبحان اللہ، اضافت ہے لفظ اللہ کی طرف۔ اس کا اگرچہ جواب دیا جاتا ہے کہ علم جو ہے مضاف ہوتا ہے، جیسے عمرنا ابن خلدون میں ہے، یا اسی طریقے سے الیلا یمن کن نام لیلا من البشر، وہاں یا متکلم کی طرف اضافت ہے۔ تو وہاں اصل میں یہ ہوتا ہے وصف مشہور مراد ہوتی ہے، وصف، جیسے لکل فرعون موسیٰ، اب وہاں وصف مشہور مراد ہے، لکل فرعون، فرعون سے سید مراد ہے، محق مراد ہے، لکل فرعون موسیٰ، فرعون سے مبتل مراد، اور موسیٰ علیہ السلام سے، موسیٰ سے مراد جو ہے محق ہے، تو معنی بنے گا لکل مبتل محق، ہر باطل کے مقابلے میں حق ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، اور لغوی معنی ہے تبری عن السوء۔ اب تبری عن السوء یعنی برائی کو دور کرنا، برائی سے پاک کرنا۔ آپ جانتے ہیں کہ برائی سے پاک کرنا کیسے؟ پہلے برائی ہوگی، پھر اس کو دور کیا جائے گا۔ اللہ رب العالمین تو اس سے پاک ہے۔ آخری بات یہاں سمجھیے گا، یہ ہے باب تفعیل، باب تفعیل۔ اور تبری عن السوء، پاک کرنا برائی سے، برائی کو دور کرنا۔ باب تفعیل کے خواص میں سے جیسے ایجاد فعل ہے نا، انتصاب فعل بھی ہے، ایجاد فعل ہے، اسی طرح جیسے قطعتہ، یعنی میں نے اس کے اندر تقطیع کا فعل پیدا کر دیا۔ اور ایک ہے فسقتہ، میں نے فسق کی نسبت کی اس کی طرف، فسق کی نسبت کی ہے۔ یہاں باب تفعیل ہے، اور باب تفعیل کے خواص میں سے جیسے ایجاد فعل ہے، اسی طرح انتصاب فعل بھی ہے۔ تو تسبیح کا معنی تو ہے تبری عن السوء، لیکن یہاں یہ ہے کہ پاکی کی اللہ کی طرف نسبت کی، جیسے فسقتہ کا معنی ہم نے کیا فسق کی اس کی طرف میں نے نسبت کی ہے، تو پہلے سے اس کے اندر یہ صفت تو موجود ہے، میں نے یہ نسبت کی ہے، تو فسقتہ اس کے اندر فسق پہلے کا موجود ہے، میں نے نسبت کی ہے۔ اسی طرح پاکی اللہ کی ذات میں پہلے سے موجود ہے، میں نے پاکی کی اس کی طرف نسبت کی ہے۔ تو سنیے گا،
کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ، پڑھیے گا، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ ایک ایسی تسبیح ہے کہ جس کے متعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کلمے زبان پر بڑے ہلکے ہیں، رحمان کو محبوب ہیں، رحمان کو یعنی یہ کلمے ان کا قائل اللہ کو محبوب ہو جاتا ہے۔ ثقیلتان فی المیزان، میزان میوزان، جی تو واو ساکن ما قبل مکسور ہے تو یا سے بدلا تو میزان، اس کی جمع آئی موازین۔ تو ثقیلتان فی المیزان، میزان میں وزن رکھتے ہیں، میزان میں بڑے بھاری ہیں، وہ ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ کلمات پڑھتے رہنا چاہیے جتنا زیادہ ہو سکے، ورنہ چلتے پھرتے بیٹھتے اٹھتے یہ کلمات اگر پڑھے گا تو بڑا اجر و ثواب ملے گا، جس کے متعلق حضور نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن اس کے پلڑے میں رکھے جائیں گے اور پلڑا بہت بھاری ہوگا۔ آپ جانتے ہیں کہ قیامت کے دن کا اللہ کی بارگاہ میں حاضری ہے، یوم یقوم الناس لرب العالمین، سب نے حاضری دینی ہے اس کی بارگاہ میں، اور پھر سب کے اعمال کا حساب ہونا ہے، ذرے ذرے کا حساب ہوگا، کسی پر کوئی ظلم نہیں ہوگا، زیادتی نہیں ہوگی۔ تو یہ کلمات اتنا وزن رکھتے ہیں کہ جو یہ کلمات کثرت سے پڑھے گا نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا۔ فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون ومن خفت موازینہ فاولئک الذین خسروا انفسهم۔ اللہ رب العالمین ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے۔ یہ محدثین کرام جنہوں نے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی خدمت کی کہ دن رات زندگی کا ہر لمحہ حدیث رسول کی خدمت میں گزار دیا، اللہ رب العالمین ان محدثین کرام کی اس حدیث پاک کی خدمت کے صدقے ہم سب کے حال پہ بھی اور تا قیامت آنے والے مسلمانوں کے حال پہ اللہ رب العالمین اپنا خصوصی رحم و کرم فرمائے۔ دعا ہے کہ رب العالمین آج کے اس حدیث پاک کے درس کے صدقے اللہ رب العالمین ہمارے ادارے کے جمیع طلباء جو دین پڑھنے کے لیے، علم دین حاصل کرنے کے لیے آئے ہیں، اللہ رب العالمین سب کو اپنے اپنے مقاصد میں کامیابی کامرانی عطا فرمائے۔ آخر میں عزیز طلباء سے بڑی پیار اور محبت میں عرض کروں گا مشفقانہ طور پر کہ آپ لوگ آپ کے والدین نے، آپ کے رشتہ داروں نے آپ کو یہاں پڑھنے کے لیے بھیجا، اور سب کچھ کو اللہ رب العالمین نے آپ کے لیے جو ضروریات ہیں نا، اللہ نے سب کی سب آپ کو عطا کی ہے۔ جی کھانا پینا رہنا سہنا، اور اللہ نے جب آپ کو اس کام کے لیے مقرر کیا ہے نا، تو پھر اللہ رب العالمین ہی آپ کے سارے اسباب مہیا فرمائے گا، ضروریات پوری فرمائے گا۔ صرف اتنا ہے کہ آپ اپنی طلب میں صادق ہو جائیں، اپنی طلب میں صادق ہو جائیں، اور یقین کر لیں اگر اپنی اس طلب میں آپ صادق ہو جائیں نا، پھر دیکھو کہ ساری کامیابیاں آپ کے قدم چومیں گی، ہر میدان میں آپ کامیاب و کامران ہوں گے۔ اور جو حدیث رسول میں آتا ہے نا، ابھی میں نے عرض کیا نا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین اس شخص کو تر و تازہ رکھے کہ سامع مقالتی، جس نے میری گفتگو سنی
ووعاہا وعداہا، اسے محفوظ بھی کیا اور اسے آگے پہنچا بھی دیا۔ اللہ اسے تر و تازہ رکھے گا، سرسبز و شاداب رکھے گا، خوش باش رکھے گا۔ تو یقیناً اگر آپ اس مقصد کے لیے آئے ہیں اور اپنی طلب میں صادق ہیں، علماء فرماتے ہیں کہ اگر ایسا ہے کہ ایک آدمی بظاہر تو یہی لگتا ہے کہ وہ علم کی طلب کر رہا ہے، لیکن اس کے اندر یہ چیزیں نہیں ہیں، تو فرمایا شاید کمی ہے اس کی طلب میں، اس کی طلب میں قصور ہے، یا اپنی طلب میں وہ صادق نہیں ہے۔ صادق ہو اور پھر تر و تازگی نہ ہو، یہ ناممکن ہے۔ بظاہر کبھی کبھار تکالیف کا آ جانا یہ ایک لازم ہے، یہ چیزیں تو انبیاء علیہ السلام پر بھی ظاہری تکالیف آئی، لیکن حقیقت میں یہ ہے کہ وہ اللہ کا محبوب ہے۔ یقیناً آپ حضرات کا بہت بڑا مقام ہے، اور جو احادیث میں آپ نے پڑھا کہ ملائکہ پر بچھاتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ آپ دین کے طالب ہیں، دین حاصل کرنے آئے ہیں۔ اپنی طلب میں صادق ہو کے دکھاؤ، اور پھر دیکھو کہ رب العالمین کتنی کامیابیاں عطا فرماتا ہے۔ اللہ رب العالمین تمام ان طلباء کے اور آج کے فارغ التحصیل ہونے والے فضلاء کے والدین کی اس سائی جمیل کو، ان کے اہل خانہ کی سائی جمیل کو اللہ پاک قبول و مقبول فرمائے۔ ان کے لیے بھی، ان کے جمیع اہل خانہ کے لیے اللہ رب العالمین دین دنیا کی خیر و برکتیں عطا فرمائے، اللہ دین و دنیا کی کامیابیاں عطا فرمائے، اور ہمارے اس ادارے کے جتنے بھی معاونین ہیں، منتظمین ہیں، معلمین ہیں، جو بھی اس ادارے سے تعلق رکھنے والے ہیں، اللہ رب العالمین سب کو تر و تازہ رکھے، سرسبز و شاداب رکھے۔ وما علینا الا البلاغ۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، حبيب الذي ترجى شفاعته لهول من الأهوال مقتحم، مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، واما بنعمت ربك فحدث، صدق الله مولانا العظيم۔ معزز و محترم سامعین ذی وقار، حاضرین گرامی قدر، میں انتہائی دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں سن 2023 کے اس بیچ کے فارغ ہونے پر ان طلباء کرام کو جنہوں نے دورہ حدیث شریف مکمل کر کے ختم بخاری کی اس تقریب میں شرکت کی، اور آج ختم بخاری کے ساتھ ہمارا شمس العلوم جامعہ رضویہ کا یہ 42واں بیچ ہے جو کہ یہاں سے فارغ التحصیل ہو رہا ہے۔ الحمدللہ سن 1974 میں یہ ادارہ قائم ہوا، سن 1980 میں پہلا بیچ جو ہے دورہ حدیث کا یہاں سے فارغ ہوا، اور بیچ میں تسلسل کے ساتھ یہ بیچ فارغ ہوتے رہے۔ بیچ میں ایک سال تنظیم المدارس کی کچھ سیٹنگ آؤٹ ہوئی تھی، جس وجہ سے ایک سال ہمارے ادارے میں دورہ حدیث کا بیچ شامل نہیں تھا، کیونکہ عالمیہ سال اول اور دوم کا کوئی چکر تھا، تو ان کو عالمیہ سال اول میں بٹھانا ضروری تھا، کیونکہ عالمیہ سال اول کا امتحان دیے بغیر دورہ حدیث کرنا تنظیم والوں نے قابل قبول نہیں کیا تھا، تو صرف ایک بیچ بیچ میں مس ہوا ہے، ورنہ ابھی یہ 43واں بیچ ہوتا۔ تو الحمدللہ یہ 42واں بیچ یہاں سے فارغ التحصیل ہو رہا ہے، اور اس دوران ہمارے شیوخ الحدیث تبدیل ہوتے رہے۔ اب گزشتہ کئی سالوں سے حضرت علامہ مولانا شیخ الحدیث و تفسیر مفتی محمد نظام الدین صاحب توسوی دامت برکاتہم القدسیہ یہ دورہ حدیث شریف کی کلاس کو پڑھا رہے ہیں، سیاستہ پڑھا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے علم و عمل میں، فضل میں برکتیں عطا فرمائے، اور ان کی تدریس میں اور زیادہ عروج اور ترقی عطا فرمائے۔ یوں سمجھ لیں ہمارے ادارے کے یہ آل راؤنڈر شیخ الحدیث ہیں،
الحمدللہ اگر میں یہ کہوں کہ انہوں نے ساری کتابیں جتنی درس نظامی میں پڑھائی جاتی ہیں سب کی سب انہوں نے پڑھائی ہیں، تو یہ بے جانا ہوگا۔ کئی دفعہ تو ایسا ہوا کہ جو کتابیں رہ جاتی تھیں، ان سے پہلے حضرت علامہ مولانا سید یوسف شاہ صاحب بندیالوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہ آل راؤنڈر تھے کہ کوئی کتاب رہ جاتی تھی تو وہ اس کو پڑھا دیا کرتے تھے۔ ان کے دنیا سے چلے جانے کے بعد ہمیں کمی محسوس نہیں ہوئی۔ اگر کوئی اسباق میں کمی واقع ہو، اساتذہ موجود نہ ہوں، تو یہ شیوخ الحدیث ہمارے ہر کتاب پڑھانے کے ماہر ہیں، ہر فن مولا ہیں، آل راؤنڈر ہیں، اور جب بھی کوئی کتاب ان کو کہی جائے تو یہ پڑھا دیتے ہیں۔ یہ ان کی مشفقانہ شفقتیں، رحمتیں، برکتیں ہمارے ادارے پر قائم رہیں تو انشاءاللہ ہمارا ادارہ دن بدن ترقی عروج کرتا رہے گا۔ ساتھ ہی ساتھ میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ اس دفعہ ہمارے دور حدیث کی کلاس سے 6 طلبہ کرام فارغ التحصیل ہو رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی ہمارے جو دور حدیث کے طلبہ کی تعداد ہے وہ بھی سینکڑوں تک پہنچ چکی ہے پچھلے 42 سال میں۔ کئی دفعہ ایسا ہوا کہ ہمارے پاس 22 سے 25 طلبہ بھی دور حدیث میں ہوئے، اور کئی دفعہ ایسا ہوا کہ 5 6 7 کی تعداد بھی ہوتی ہے۔ تو اگر ہم ریشو نکالیں تو ہمارے اوسطاً تقریباً 10 سے زیادہ طلبہ جو ہیں وہ ہر سال فارغ التحصیل اوسطاً ہو رہے ہیں۔ تو پورے دنیا میں کئی مقامات پر، خصوصاً پاکستان کے کئی شہروں میں ہمارے دور حدیث سے فارغ ہونے والے طلبہ کرام جنہوں نے ہمارے اساتذہ کرام سے زانو تلمس طے کیا، پورے پاکستان میں موجود ہیں اور اپنے اپنے ادارے بنا کر اپنے اپنی جگہوں پر کام کر رہے ہیں۔ یقیناً یہ بیچ جو فارغ ہوا یہ بھی انشاءاللہ فلولا نفر من کل فرقۃ اس آیت کے تحت اپنے علاقوں میں جب واپس جائیں گے تو دین متین کی خدمت بھی کریں گے، اپنے اساتذہ کا اور اپنے ادارے کا نام روشن کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے ماں باپ کے نام کو روشن کرنے کا ذریعہ بھی بنیں گے۔ ساتھ ہی ساتھ میں ہمارے ادارے سے فارغ التحصیل ہونے والے طلبہ کرام سے یہ بھی کہوں گا کہ یہ جملہ صرف کہنے کے لیے نہیں ہے، یہ اس پر عمل بھی کرنا ہے کہ پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ۔ ہمارے اس ادارے کے ساتھ وابستہ رہیے گا۔ جب آپ فارغ التحصیل ہو کے کسی جگہ پر کام کریں تو کام کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے ادارے کو، اپنے ادارے کے معاونین، ہماری انتظامیہ، ہمارے اساتذہ کو یاد رکھیے گا، اور اگر آپ سے ممکن ہو سکے، ہم کوئی زور زبردستی نہیں کر رہے، اگر ممکن ہو سکے تو اس ادارے کے ساتھ اپنی مالی تعاون کا بھی کچھ نہ کچھ اظہار ضرور کیجیے گا، کیونکہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ اداروں کے چلنے کے لیے کتنی مشکلات ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارے اس ادارے سے جو لوگ دنیا سے تشریف لے جا چکے ہیں، جیسا کہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں، حضرت علامہ مولانا محمد طفیل صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، حضرت محترم المقام جناب حضرت علامہ مولانا غلام محمد صاحب سیالوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، حضرت علامہ مولانا اکرام حسین صاحب سیالوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، حضرت علامہ مولانا سید یوسف شاہ صاحب بندیالوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، حضرت علامہ مولانا نصر اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے انتظامیہ کے جو لوگ، محترم المقام جناب چودھری محمد حسین ورک صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، محترم المقام جناب سردار احمد صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اور جتنے بھی ہمارے معاونین، مخلصین اور تعلق رکھنے والے دنیا سے جا چکے ہیں، ان کو آپ خصوصی طور پر یاد رکھیں گے، دعاؤں میں بھی اور ساتھ ہی ساتھ حاضری میں بھی۔ ممکن ہو تو جہاں تک ہو سکے آپ نے ان کی مزارات پر حاضری دے کر جن جن سے آپ نے فیض حاصل کیا ان کا شکریہ ادا کیجیے۔ اور میں ساتھ ہی ساتھ مولانا محمد قاسم صاحب کا ذکر کروں گا کہ یہ جو کلاس ہے یہ میرے خیال میں مولانا قاسم صاحب کی اولین کلاسوں میں شامل ہے۔ جب انہوں نے پڑھانا شروع کیا تھا تو یہی بیچ ان کے پاس ابتدا میں آیا تھا، تو بہرحال تھوڑا لیٹ آیا تھا، مگر بہرحال کافی لڑکے اس میں ایسے موجود ہیں جو قاسم صاحب سے ابتدا کر چکے ہیں، تو ان کو بھی دعا میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اس ادارے کے ساتھ آپ کا جو تعاون ہوگا یقیناً وہ آپ کے مخلص ہونے کی گواہی دے گا۔ ہماری انتظامیہ کی میں یہ بات ضرور عرض کرنا چاہوں گا کہ ابھی موجودہ صورتحال میں جو ہماری انتظامیہ جس انداز میں کام کر رہی ہے، خصوصاً مدرسے کے ساتھ مخلص ہو کر محترم المقام جناب چودھری ریحان احمد صاحب کی سپرویژن میں جس انداز میں یہ انتظامیہ کام کر رہی ہے، اس سے پہلے ایسا نہیں ہوا تھا۔ بہرحال میں کئی دفعہ چودھری صاحب سے بھی ذکر کر چکا ہوں کہ اس انتظامیہ کے ساتھ کام کرنے میں مجھے تو بہت مزہ آ رہا ہے، کیونکہ اب ہم یوں سمجھ لیں کہ فائنینشلی طور پر بالکل بے فکر ہو چکے ہیں۔ پہلے تو یہ کام بھی ٹینشن والے ہوتے تھے، اب یہ ٹینشن سب کی سب چودھری صاحب نے اپنے ذمہ لے لی ہے، اور اپنے انتظامیہ کے ساتھ مل کر بہت بخوبی، بہت اچھے انداز میں اس انتظامیہ کے یہ معاشی معاملات چلا رہے ہیں۔ میں چند ایک مثالیں پیش کروں گا کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے ادارے کا نیا یونیفارم
اس کے علاوہ ہماری مسجد کی سولر سسٹم، اور اس کے علاوہ ہمارے مدرسے میں رنگ و روغن کی جب بھی کبھی کوئی ضرورت پڑتی ہے تو ہماری انتظامیہ خود ہی دیکھتی ہے۔ ہماری کلاسوں کی رینوویشن یہ بھی چودھری صاحب نے اپنے ذمے لے رکھی ہے۔ اس کے علاوہ جب کبھی بھی ہمارا کوئی پروگرام ہوتا ہے تو ہماری یہ انتظامیہ ہمیں فرنٹ لائن پر نظر آتی ہے، ورنہ ایسا بھی کئی دفعہ ہوا کہ ہمارے پروگرام ہوتے تھے تو بے یار و مددگار ہم لوگ خود ہی کر دیا کرتے تھے۔ اب ہمارے ہر پروگرام میں ہمارے ساتھ یہ شانہ بشانہ کھڑے ہوتے ہیں، بلکہ یوں سمجھ لیں کہ فرنٹ لائن پر کھڑے ہوتے ہیں۔ اس پر جتنا بھی شکریہ ادا کیا جائے وہ کم ہوگا۔ بہرحال میں زیادہ ٹائم نہیں لوں گا، میں صرف اتنا عرض کرنا چاہتا تھا کہ ہمارے ادارے کو آگے بڑھانے میں، چلانے میں جو ہمارے اساتذہ کرام کا کردار ہے، چاہے وہ شعبہ حفظ سے تعلق رکھنے والے ہوں، تجوید سے تعلق رکھنے والے ہوں یا درس نظامی سے تعلق رکھنے والے ہوں، ایک مکمل ٹیم کے طور پر یہ کام کر رہے ہیں۔ ہمارے ادارے میں درس نظامی کے اساتذہ کی کھپت پوری کرنے میں بھی چودھری صاحب کا بہت بڑا کردار ہے، اور اس وقت ہمارے ادارے میں کلاسیں تو 8 ہیں مگر اساتذہ کرام درس نظامی کے 9 ہیں، یعنی ہم نے ایک اضافی استاد بھی ساتھ رکھا ہوا ہے۔ وہ اضافی اس معنی میں ہے کہ کوئی پیریڈ خالی نہ ہو، اس معنی میں اضافی نہیں ہے کہ ہم نے ان کو خواہ مخواہ رکھا ہوا ہے، بلکہ ہمارا کوئی پیریڈ اب خالی نہیں رہتا، مسلسل تعلیم چل رہی ہے۔ اور میں نے پچھلے امتحان کے بعد عرض کیا تھا کہ ہمارا رزلٹ انکریز ہوا ہے، تو انشاءاللہ اس سال جب ہمارے طلبہ امتحان دیں گے تو کوئی طالب علم یہ نہیں کہہ سکتا کہ میری فلاں کتاب جو ہے وہ سبقاً مس ہو گئی ہے۔ الحمدللہ سارے اسباق ہمارے اساتذہ کرام نے تقسیم کر کے مکمل پڑھائے ہیں، جس پر جتنا بھی اللہ کا شکر ادا کیا جائے وہ کم ہوگا۔ اور شعبہ حفظ اور تجوید کی تو تعریف نہ کی جائے تب بھی آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ پورے پاکستان میں ہمارا شعبہ تجوید اور شعبہ حفظ وہ مشہور ہے اور شہرت رکھتا ہے، اس وجہ سے کہ ہمارے اساتذہ شروع سے لے کر اب تک مخلص چلے آ رہے ہیں۔ شعبہ حفظ پڑھانے میں بھی ہر سال درجنوں کی تعداد میں شعبہ حفظ سے طلبہ فارغ ہوتے ہیں، ہر سال درجنوں کی تعداد میں تجوید سے فارغ ہوتے ہیں۔ میں نے پچھلے سال شعبہ تنظیم المدارس کے کچھ داخلے جات میرے پاس آئے اور کچھ مدارس کی میرے پاس رپورٹ آئی، تو اس میں یوں سمجھ لیں کہ دوسرے نمبر پر شمس العلوم کی تجوید کی کلاس تھی تعداد کے اعتبار سے، اور پہلے نمبر پر فیضان مدینہ تھا جن کی تعداد آپ کو پتہ ہے ہزاروں کی تعداد میں ہوتی ہے طلبہ، اور اس کا پہلا نمبر اور دوسرے نمبر پر شمس العلوم کے طلبہ نے داخلہ فارم بھرے تھے۔ تو اب بھی الحمدللہ اس سال ہمارے پاس 35 کے قریب طلبہ ایسے ہیں کہ جنہوں نے تنظیم المدارس سے تجوید کے امتحان کے لیے داخلہ فارم فل کیے ہیں، یہ بھی ایک بہت بڑی تعداد ہے۔ تو یہ ساری باتیں اس لیے میں ذکر کر رہا ہوں کہ آج ہمارے پاس کئی ایسے مہمان موجود ہیں جن کا ہمارے ساتھ محبت کا تعلق ہے، ان کو کم از کم یہ ضرور پتہ چلے کہ ہمارا ادارہ کس مقام پر کھڑا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ ہمارے ادھر کئی معاونین مجھے نظر آ رہے ہیں، خصوصاً ہماری انتظامیہ کے لوگ، ان کا میں تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ تشریف لائے محترم المقام جناب چودھری محمد حسین ورک صاحب کے ساتھ محترم جناب احمد صاحب تشریف لائے، محترم جناب طاہر صاحب تشریف لائے، ان کا بھی میں دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ یہ ہماری سرپرستی کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارے جو سامنے شہزادے موجود ہیں جو آج کے دلہا ہیں، ان کے رشتہ دار، ان کے عزیز و اقارب، ان کے دوست احباب جو تشریف لائے، ان کی حوصلہ افزائی کے لیے اور ان کو آخری حدیث پڑھتے ہوئے سننے کے لیے تشریف لائے، میں ان کا بھی تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ جزائے جزیل نصیب فرمائے۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ سب کے ساتھ ساتھ ہمارے شیخ الحدیث صاحب کے لیے خصوصی دعا فرمائیں، اللہ تعالیٰ ان کو صحت اور عافیت والی لمبی زندگی عطا فرمائے، یہ ہمارے ادارے کے ساتھ وابستہ رہیں اور اسی طرح ہمارا ادارہ عروج اور ترقی کی طرف گامزن رہے۔ بہت بہت شکریہ۔ اب پہلے ہم دعا کر لیتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ دستار بندی ہوگی۔ آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ اللہم اہدنا الصراط المستقیم، اللہم احفظنا من کل بلاء الدنیا وعذاب الآخرہ، اللہم استرنا بسترک الجمیل، اللہم ثبتنا علی الاسلام وتوفنا مع الایمان، اللہم اجعل التوفیق رفیقنا والصراط المستقیم طریقنا، اللہم یسر امورنا، اللہم سہل امورنا، اللہم انا نسألک الامن والامان والایمان والعفو والعافیہ والمعافاة الدائمة فی الدین والدنیا والآخرہ، توفنا مسلما والحقنا بالصالحین، اللہم اشرح صدورنا للتعلم والتعلیم بحرمت سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مولا کائنات، آج کی اس عظیم الشان اور بابرکت محفل کے اندر جو ختم بخاری شریف کیا گیا،
یا رب العالمین حضرت امام بخاری محمد بن اسماعیل بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہ یہ بخاری شریف جو ہم نے پڑھی ہے، میرے طلباء نے جو پڑھی ہے اور میں نے پڑھائی ہے، اللہ پاک اسے اپنی بارگاہ میں پڑھنا پڑھانا ہم سب کا قبول و مقبول فرما۔ یا رب العالمین علماء محدثین کے فیوز کو تا قیامت جاری و ساری فرما۔ یا رب العالمین اپنے حبیب کے صدقے یا اللہ ہمارے اس ادارے کی ان رونقوں کو مزید ترقیاں اور مزید برکتیں عطا فرما۔ یا رب العالمین ہمارے ادارے کو مزید ارتقاء عطا فرما۔ یا رب العالمین تو ارحم الراحمین ہے مولا، یہ ہمارے ادارے میں آنے والے جتنے بھی متعلمین معلمین حضرات ہیں یا اللہ ان سب کو دین دنیا کی عزتیں عظمتیں رفعتیں عطا فرما۔ یا رب العالمین ابتدا سے لے کر آج تک ہمارے اس ادارے کے جتنے بھی ممد و معاون رہے، جتنے بھی معلمین رہے، جو بھی اس ادارے سے متعلق رہے، اللہ پاک ان سب کو اجر عظیم و جزیل عطا فرما۔ ہمارے ادارے کے جتنے بھی بانیین ہیں یا رب العالمین آج جو حضرات دنیا پہ نہیں، اللہ پاک ان کی قبور پہ اپنی رحمتوں کا نزول فرما۔ یا رب العالمین یہ ادارے کے اندر جتنا بھی تعلیم و تعلم کا سلسلہ تا قیامت جاری و ساری رہے گا، یا رب العالمین اس سب کی برکتیں رحمتیں اس کے انوار اللہ پاک ان کی قبور میں انہیں عطا فرما۔ ہمارے ادارے کے یا اللہ جتنے بھی بانیین تھے، خصوصاً حضرت قبلہ چودھری محمد حسین ورک صاحب اور ان کے ساتھ جو بھی جتنی بھی ٹیم تھی، جو بھی ان کے ساتھی اور ممد و معاون تھے، اللہ پاک ان سب کے درجات کو بلند فرما۔ یا رب العالمین ہمارے اساتذہ کرام جو اس ادارے کے اندر ابتدا سے درس و تدریس کا سلسلہ انہوں نے قائم و دائم رکھا، جو یہاں پڑھاتے رہے، یا رب العالمین ابتدا سے لے کر آج تک ان تمام اساتذہ کرام کو اجر عظیم و جزیل عطا فرما۔ استاذ العلماء والفضلاء شیخ الحدیث والتفسیر حضرت علامہ میرے شیخ قبلہ مولانا محمد نصر اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور استاذ العلماء والفضلاء حضرت علامہ مولانا محمد یوسف شاہ صاحب بندیالوی، حضرت علامہ استاذ العلماء انتہائی ہمارے مشفق و مہربان حضرت مولانا غلام محمد سیالوی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، برادر محترم مولانا محمد قاسم صاحب، اور استاذ العلماء حضرت علامہ ہر دل پسند ہر دل عزیز، جن کا یہاں رہنا اس ادارے کے اندر ہر آنے والے کے لیے خوشی کا باعث اور خوشی کا سبب ہوا کرتا تھا، حضرت علامہ مولانا محمد اکرام حسین صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یا رب العالمین، اور ان کے علاوہ جتنے بھی علماء کرام اس ادارے سے متعلق رہے، مولا ان سب کی قبور پہ اپنی رحمتوں کا نزول فرما، اللہ پاک ان کے درجات بلند فرما۔ یا رب العالمین اب بھی ہمارے ادارے کے جتنے بھی منتظمین ہیں، یہ حضرات منتظمین حضرات بیٹھے ہوئے ہیں، جناب قبلہ چودھری صاحب، ریحان صاحب، جناب احمد صاحب، طاہر صاحب، اور دیگر ان کے جو ساتھی معاونین، ہماری قبلہ صاحبزادہ محمد یاسر صاحب جو ابھی آخر میں تشریف لائے ہیں، جبکہ ہم کافی دیر سے انتظار کر رہے تھے، تو یاسر صاحب جو ہے، اللہ رب العالمین ان حضرات کی اس کاوش کو، ان کی اس محنت کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے، اور اللہ پاک انہیں مزید برکتیں، طاقتیں، وسعتیں عطا فرمائے، اللہ انہیں صحت و سلامتی عطا فرمائے، تاکہ یہ اپنے جوش و جذبے کے ساتھ ادارے کی خدمت کرتے رہیں۔ میرے اساتذہ کرام، میرے ساتھی جتنے یہاں یہ تشریف فرما ہیں، جو بھی اپنے
تعلیم کے سلسلے میں ہمارے ساتھ مل کر اس ادارے کے لیے کوشش کر رہے ہیں، اللہ پاک سب کے فیض کو جاری ساری فرما۔ یا اللہ ان کے علوم میں، ان کی صحت میں برکتیں وسعتیں عطا فرما۔ یا رب العالمین ہمیں صحیح پڑھانے کی اور ہمارے طلباء کو صحیح پڑھنے کی توفیق و ہمت عطا فرما۔ یا رب العالمین ہماری ان کوششوں کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما، سب کو اجر عظیم و جزیل عطا فرما۔ اللہ پاک ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ اللہ پاک عالم اسلام پہ رحم و کرم فرما۔ یا اللہ سرزمین پاکستان پہ خصوصاً رحم و کرم فرما۔ یا رب العالمین ہر قسم کی مشکلات سے یا اللہ ہم سب کو امن و امان عطا فرما۔ یا اللہ تو ارحم الراحمین اے مولا، جتنے بھی میرے یہ طالب علم ہمارے ادارے میں آنے والے متعلمین جو درجہ حفظ سے لے کر دورہ حدیث تک جتنے بھی متعلمین ہیں، یا اللہ ان کی ہر نیک حاجت کو، نیک خواہش کو مولا پورا فرما۔ یا اللہ انہیں اپنی اس تعلیم کے اندر کامیابیاں، کامرانیاں عطا فرما۔ ان کے والدین کی، ان کے اہل خانہ کی جو ان کے لیے نیک تمنائیں ہیں، یا رب العالمین ان سب کو پورا فرما۔ ببرکت اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ، صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔ جلسے وغیرہ ہٹا لیجیے، کٹ کے دوبارہ شروع ہو جائے۔ دستار بندی ہوگی، اس میں آپ لوگ ضرور ہاتھ بٹائیں گے، اور ہم قبلہ قاری ظفر صاحب سے بھی گزارش کروں گا کہ شعبہ حفظ و تجوید کی نمائندگی کے لیے آپ آگے تشریف لے آئیں۔ میں آنے والے معزز مہمانان گرامی کا پھر شکریہ ادا کرتا ہوں۔ مجھے کئی ایسے دوست نظر آ رہے ہیں جن کے سب کے نام مجھے آتے ہیں، مگر ٹائم کی قلت کے پیش نظر میں سب کا بغیر نام لیے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ بہت بہت شکریہ۔ تشریف لاتے ہیں محترم المقام جناب عدیل احمد صاحب، تشریف لائیں، اور یہ ہماری بزم کے صدر بھی ہیں۔ میں شیخ الحدیث صاحب سے گزارش کروں گا، قبلہ یونس بھائی آپ بھی تشریف لے آگے، احمد بھائی آگے آ جانا، اس طرف آ جانا۔ عدیل احمد صاحب کی دستار بندی ہو رہی ہے۔ الحمدللہ انہوں نے شعبہ حفظ، تجوید، درس نظامی مکمل، جب یہ آئے تھے بہت چھوٹے سے تھے اور تب سے اس ادارے کے ساتھ وابستہ ہیں، اور مجھے پوری امید ہے کہ یہ آئندہ بھی کئی صدیوں تک یہاں سے وابستہ رہیں گے اپنی اولاد سمیت۔ اب تشریف لاتے ہیں محترم جناب تنویر احمد صاحب۔ ماشاءاللہ انہوں نے بھی درس نظامی مکمل شمس العلوم جامعہ رضویہ سے کیا، اور بہت پرانے شمس العلوم سے وابستہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ وابستگیاں قائم فرمائے، اور ان کے خاندان کے کئی لوگ شمس العلوم ہی سے فارغ التحصیل، تجوید سے، حفظ سے، درس نظامی سے فارغ ہوئے، اور بہت پرانا دیرینہ تعلق ہے شمس العلوم کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ قائم و دائم فرمائے۔ اب تشریف لاتے ہیں محترم جناب شاہ بران صاحب۔ یہ بھی شروع سے ہی شمس العلوم سے وابستہ ہیں، بہت چھوٹے سے تھے تب سے آئے، اور ماشاءاللہ شمس العلوم ہی کے ساتھ وابستگی میں دورہ حدیث سے فارغ ہو رہے ہیں۔ اب تشریف لاتے ہیں محترم جناب وسیم احمد صاحب۔ تجوید سے یہاں سے وابستہ ہیں، شعبہ تجوید بھی، حفظ بھی ہیں، انہوں نے منزل وغیرہ یاد کی ہے، اور شروع سے ہمارے ساتھ وابستہ ہیں۔ ان کے پہلے ایک چھوٹے بھائی بھی ہوتے تھے، آج کل وہ گاؤں چلے گئے، ان کو یہاں کا پانی راس نہیں آیا۔ بہرحال یہ تو ایک بہانہ ہوتا ہے، تو بہرحال اللہ تعالیٰ ان کو بھی جزا جزیل نصیب فرمائے۔ اب تشریف لاتے ہیں محترم جناب ضیاء المصطفیٰ صاحب۔
ہم سینئر لوگوں کو آخر پہ بلاتے ہیں۔ محترم جناب ضیاء المصطفیٰ صاحب، انہوں نے بھی پورا درس نظامی یہی مکمل کیا الحمدللہ، اور اب بھی وابستہ ہیں اور انشاءاللہ وابستہ رہیں گے۔ ہاں وہ تو ہوگا بعد میں۔ جی جی، اب تشریف لاتے ہیں محترم جناب عبداللہ صاحب، انہوں نے سب کچھ یہیں سے پڑھا ہے ماشاءاللہ۔ پھر بھی صحیح نا، آپ ہاتھ رکھیں نا حضرت، یونس بھائی آگے ہے نا، ہاتھ رکھیں۔ صاحب آگے ہو جاؤ نا۔ ابھی ایک منٹ کھڑے رہیے گا، بھی ذرا ایک گروپ فوٹو لے لیتے ہیں ان کے ساتھ، پھر بعد میں بھی لیں گے۔ دار حدیث کے طلباء سے گزارش ہے کہ یہاں تشریف لے آئیں، اساتذہ کرام کے ساتھ ایک گروپ فوٹو ہوگا۔ میرے خیال میں آپ آگے بیٹھ جائیں۔ جی آپ ہٹائیں تھوڑا کیمرہ، اس طرح لے جاؤ، تار ہے ادھر، ہاں ایسا۔ ندیم کے پیچھے آ جانا۔ ماشاءاللہ جزاک اللہ، بہت بہت شکریہ۔ ابھی تھوڑی دیر کے لیے فوٹو سیشن ہوگا، جنہوں نے ہار ڈالنے وہ ہار ڈال سکتے ہیں۔ دعا چلو صلاۃ والسلام کے 2 شعر، پھر ایک چھوٹی سی دعا، اس کے بعد آپ لوگ ہار ڈال سکتے ہیں۔ مصطفیٰ جان رحمت پیلا کو سلام، شمع بز میں ہدایت پیلا کو سلام، جی سوہانی گھڑی چمکاتا باقا چاند، اس دل افروز ساعت پیلا کو سلام، مصطفیٰ جان رحمت پیلا کو سلام، شمع بز میں۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم وصلي عليه. اللهم اهدنا الصراط المستقيم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وقنا عذاب القبر، وقنا عذاب الحشر، وقنا عذاب السقر، وقنا عذاب القرز، وقنا عذاب المرض، وقنا عذاب الموت، وقنا عذاب جهنم، وقنا عذاب الميزان. اللهم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. جن شاہدان میں ہاتھ ڈالنے ہیں وہ ڈال سکتے ہیں۔ بعد میں کروا دو. Yeah.
میں دے دا طارق کو دیکھنا نہیں کرتے زیادہ کہاں بڑی رہے گا صحیح ہے یار